ٹھیک ہے، اور ساتھ ہی یہ بھی بتا دیجیے گا کہ اس معاہدے کے بعد پاکستان، چائنا اور رشیا کے جو باہمی تعلقات ہیں اس پر اس کے کیا اثرات مرتب ہو سکتے ہیں؟ جی، چائنا کے لیے تو جیسے ہم نے پہلے بھی ڈسکس کیا کہ چائنا کے لیے تو یہ پاکستان کے لیے تو یہ ہے کہ پاکستان نے یہ ثابت کیا کہ اس کے سعودی عرب سے بھی تعلقات ہیں، چین سے بھی ہیں، رشیا سے بھی ہیں، امریکہ سے بھی ہیں۔ چین سے جو جس قسم کے ہمارے تعلقات ہیں، وہ سب سے قریب جو ہمارا حلیف ہے، اتحادی ہے، وہ چین ہے۔ تو اور اس پاکستان نے جو کچھ اس میں رول پلے کیا، اس میں چین کی نہ صرف آشیرواد شامل ہے بلکہ چین کی مدد بھی شامل ہے۔ تو اس کے نتیجے میں چین سے ہمارے تعلقات مزید مستحکم ہوں گے، اور روس بھی نہیں چاہتا تھا کہ ایران میں مزید جنگ ہو، تو ہمارا جو کردار رہا ہے اس کی حمایت روس نے بھی کی تھی، اس سے بھی ہمارے تعلقات میں بہتری آ سکتی ہے، اور امریکہ سے تعلقات میں مزید بہتری آئے گی، سعودی عرب سے تعلقات میں مزید بہتری آئے گی۔ پاکستان نے جو رول پلے کیا ہے اس کی تو ساری دنیا میں ریکگنیشن ہو رہی ہے۔ ٹھیک ہے، اور آپ کیا سمجھتے ہیں کہ امریکہ اور ایران کے درمیان اعتماد سازی کے لیے یہ معاہدہ کافی ہے یا مزید اقدامات کرنے کی ضرورت ہوگی؟ نہیں، یہ تو ابھی میمورینڈم آف انڈرسٹینڈنگ ہے، یعنی مفاہمت ہے۔ مفاہمت کے بعد سمجھوتے یا معاہدے کی نوبت آتی، تو ابھی تو بہت ساری بات چیت ہوگی، ان پہ کچھ نہ کچھ طے پائے گا، اور دونوں طے کر کے اور اس کے بعد اس پہ دستخط کریں گے، پھر سمجھوتا بنے گا۔ ٹھیک ہے، اور کیا اس معاہدے کے بعد ایران اور عرب ممالک کے تعلقات میں بہتری کے امکانات پیدا ہوں گے؟ بالکل ہوں گے، بالکل ہوں گے، اس لیے کہ عرب ممالک جو ہیں وہ ان کی پالیسی کا ایک بڑا حصہ رہا ہے ایران کا ڈر، ایران کا خوف، اس بچے پتہ نہیں ایران کیا کر دے گا، ایران میں انقلاب آیا ہے تو ہمارے ملکوں میں بھی انقلاب آ جائے گا، ایران میں یہ ہوا ہے تو ہمارے یہاں بھی ہو جائے گا۔ تو اگر تعلقات بہتر ہوتے ہیں تو ایران سے ان کو ایشورنس ملے گی کہ بھئی ہم آپ کے ملک میں کسی گڑبڑ کرنے میں انٹرسٹڈ نہیں ہے، ہم آپ کے یہاں کوئی انقلاب نہیں لاتے، اور اسی طرح ایران کو ایشورنس ہوگی کہ بھئی عرب ممالک جو اسلحہ خرید رہے ہیں، خریدتے رہتے ہیں اتنے بڑے پیمانے پہ امریکہ سے، وہ ایران کے خلاف استعمال نہیں ہوگا۔ تو جب ایسی فضا ہوگی تو پھر ظاہر ہے عرب اور ایران تعلقات میں بھی بہتری آئے گی۔ ٹھیک ہے، اور کیا یہ معاہدہ آنے والے برسوں میں جو عالمی سیاست کے نقشے ہیں اس کو تبدیل کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے؟ عالمی سیاست یہ جو ہے نا، شعر ہے اردو کا، بڑی کیا ہے، بہت مشکل ہے دنیا کا تورنا، تیری زلفوں کا پیچ و خم نہیں ہے۔ دنیا کے جو مسائل ہیں بڑے گمبھیر ہیں، بہت ڈیپ ہوتے ہیں، اور وہ ہر ایک مسئلہ اپنا ایک مقامی رنگ رکھتا ہے۔ مثلا انڈیا پاکستان کا جو جھگڑا ہے اس کی جڑیں جو ہیں وہ 1947 کے پارٹیشن میں ہیں، اس پہ جو ناانصافی ہوئی خاص طور پہ کشمیر کے معاملے پہ اس میں ہے۔ تو اسی طرح یوکرین میں جو ہے وہ سوویت یونین کے توڑنے کے بعد جو فیلنگز پیدا ہوئی ان کی جو سابقہ ریاست ہے سوویت یونین کی جس میں یوکرین بھی شامل ہے، تو اس حوالے سے پھر وہاں بھی گفتگو ہوگی۔ تو اس سے ایک سمجھوتے سے ایک انکریجمنٹ ہو سکتی ہے کہ ہاں اس کو بات چیت کے ذریعہ ان مسائل کو بھی حل کیا جائے، لیکن ہر مسئلے کو الگ طریقے سے حل کرنا پڑے گا۔ ٹھیک ہے، اور آپ کیا سمجھتے ہیں انور اقبال صاحب، یہ معاہدہ مشرق وسطیٰ میں مستقل امن کی بنیاد رکھ سکتا ہے یا صرف وقتی سیاسی مفاہمت ہے؟ دیکھیں یہ تو پھر دونوں فریقوں پر ڈیپینڈ کرتا ہے نا کہ وہ کس طرح آگے بڑھتے ہیں۔ پہلے تو اس سمجھوتے کو کسی نتیجے تک پہنچائیں، کوئی سارے جو تنازعات ہیں ان پہ ان کا کوئی حل نکالیں، پھر اس کے بعد ایک دستاویز تیار کریں، اس پہ سائن کریں، پھر اس کے گارنٹرز ہوں گے، وہ ہوں گے، اقوام متحدہ سلامتی کونسل انوالو ہوگی، اور اس کے بعد اگر اس کی صورت میں ایک مثبت اسپرٹ سامنے آتی، پازیٹیو اسپرٹ آتی ہے، اس پہ عمل شروع ہوتا ہے، تو پھر مستقل حل بھی ہو سکتا ہے۔ لیکن مستقل تو کوئی بھی چیز نہیں ہوتی ڈپلومیسی میں، کیونکہ حالات جب گراؤنڈ ریالٹیز بدلتی ہیں تو چیزیں چینج ہو جاتی ہیں، مستقل تو کوئی بھی چیز نہیں ہوتی۔ ٹھیک ہے، اور اس معاہدے کے نتیجے میں جو تیل پیدا کرنے والے ممالک ہیں ان کی پالیسیوں میں کوئی تبدیلی دیکھ رہے ہیں؟ تیل پیدا کرنے والے ممالک میں تو تبدیلی جنگ کی وجہ سے آنی شروع ہو گئی تھی۔ آپ نے دیکھا جو ان کی تنظیم جو ہے تیل پیدا کرنے والے ممالک اوپیک، ان میں دیکھیے ٹوٹ پھوٹ شروع ہو گئی تھی، کوئی ممالک الگ ہونا شروع ہو گئے تھے،
اب ایران بھی آئے گا کھل کے میدان میں اور بین الاقوامی مارکیٹ میں تیل بیچے گا، تو اس کی وجہ سے پھر اس تنظیم کی کس حد تک ضرورت ہے، کیسی تبدیلیوں کی ضرورت ہے، اور پیداوار کی حد کیسے بتائیں، کیونکہ تیل پیدا کرنے والے ممالک یہ بھی نہیں چاہتے کہ اتنی مقدار میں تیل پیدا کیا جائے کہ ان کے تیل کی قیمت نہ رہے. تو وہ ساری چیزوں پہ اب مزید جب مارکیٹ میں ایرانی تیل پہنچے گا تو پھر نئے سرے سے ان چیزوں پہ بھی بات چیت ہوگی، اور اوپیک جیسی جو تنظیمیں ہیں ان میں بھی تبدیلی آئے گی. ٹھیک ہے، اور آپ کیا سمجھتے ہیں جو ایران پر سینکشنز تھیں وہ ہٹائی جا چکی ہیں، اور یہ معاہدہ عالمی سرمایہ کاروں کے لیے کہ ایران کی جو مارکیٹ ہے اس کو دوبارہ پرکشش بنا سکے گا؟ دیکھیں ابھی تو آنے والے دنوں میں دیکھنا پڑے گا نا کہ کس قسم کی سینکشن ہٹائیں. بہت ساری سینکشن ہیں، میں کانگریس کی منظوری لینی پڑے گی، تو کون سی سینکشن ہٹی ہیں کون سی نہیں ہٹی ہیں. ابھی تو میں سمجھتا ہوں کہ جو دست جو ہے رقم ایران کا پیسہ جو امریکہ میں پھنسا ہوا ہے وہ واپس کیا جائے گا، اور اس کے بعد پھر آگے بات ہوگی. ٹھیک ہے، اور انور اقبال صاحب اس معاہدے سے روس کے مشرق وسطیٰ میں اثر و رسوخ میں اضافہ ہوگا یا کوئی کمی دیکھ رہے ہیں؟ روس کا بہت بڑا کردار نہیں تھا سارے پروسیس میں. سب سے زیادہ کردار جو تھا بیک گراؤنڈ میں بھی رہ کے وہ چائنا کا تھا. میں سمجھتا ہوں اس جنگ کے نتیجے میں اور جس طریقے سے جنگ لڑی گئی اس کے نتیجے میں چائنا کا اثر و رسوخ میں اضافہ ہوگا. ٹھیک ہے، اور آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس معاہدے کے بعد ایران اور عرب ممالک کے تعلقات میں بہتری کے امکانات ہیں؟ امکانات بھی ہیں، خواہشات بھی ہیں. ساری دنیا چاہتی ہے، کم از کم اسلامی دنیا ساری کی ساری چاہتی ہے کہ ان کے تعلقات بہتر ہوں اور مسلمان ممالک آپس میں لڑنا بند کر دیں. ٹھیک ہے، اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی بتا دیجیے گا اس معاہدے کے نتیجے میں مشرق وسطیٰ میں جو امریکی فوجی ہیں ان کی موجودگی کی نوعیت میں کیا تبدیلی آ سکتی ہے؟ یہ بہت اہم سوال کیا آپ نے. وہ ڈپینڈ کرتا ہے اول تو جو آگے بات چیت ہوگی اس کے نتیجے میں سمجھوتا کیسا ہوگا، اور اس پہ بھی ڈپینڈ کرتا ہے کہ ایران آگے کیا پالیسی اور کیا اسٹریٹجی بناتا ہے، اور ایران کی جو پالیسی اور اسٹریٹجی ہوگی اس کے کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں عرب ممالک پر. ایران ایسی پالیسی بناتا ہے جس سے عرب ممالک کا اعتماد بڑھتا ہے، اور وہ سمجھتے ہیں کہ ان کو ایران سے کوئی خطرہ نہیں ہے، تو امریکہ کا جو فوجی پریزنس ہے، ان کی جو موجودگی ہے اس خطے میں، اس میں کمی آئے گی. اگر ایران کی پالیسیز ایسی ہوتی ہیں کہ عربوں میں مزید خوف پیدا ہوتا ہے رد عمل کا یا جنگ کا، تو پھر وہ امریکہ پہ ان کا انحصار بڑھے گا. ٹھیک ہے، اور کیا بتائیں گے کہ یہ معاہدہ ایران کے میزائل پروگرام اور خطے میں اس کے اتحادی گروہوں پر اثر انداز ہوگا؟ میرا نہیں خیال، کیونکہ اس پہ ایران نے بات چیت نہیں کی. وہ ایران مانے گا بھی نہیں کہ وہ میزائل سے انہوں نے اپنے آپ کو بڑی خوبصورتی سے اپنا دفاع کیا ہے، اور وہ نہیں چاہیں گے کہ وہ آپشن چھوڑیں. اس پہ وہ بات چیت نہیں کریں گے. ٹھیک ہے، اور کیا کہیں گے اس معاہدے سے اسرائیل، سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات کی جو سیکیورٹی پالیسیاں ہیں ان میں کوئی تبدیلیاں متوقع ہیں؟ ہم نے سعودی عرب اور متحدہ امارات کی بھی بات کر لی. وہ تو ایران کے یعنی سمجھوتے کے بعد ایک تو سمجھوتے میں کیا ہوتا ہے جو آگے بات چیت کے بعد جو اگلا سمجھوتا ہوگا اس میں، اور پھر ایران کی پالیسیز کیا ہوتی ہیں ان ممالک کے بارے میں، اس سے ایران اور سعودی عرب اور گلف ممالک کے تعلقات میں بہتری یا آنے کا یا نہ آنے کا دارمدار اس پہ. اسرائیل ٹھیک کا ہے، انور مسئلہ اقبال ذرا صاحب قطع کلامی کی معذرت، آپ ہمارے ساتھ ہی موجود رہیے گا. ہمیں جوائن کیا ہے دفاعی تجزیہ کار میجر ریٹائرڈ میثم رضا صاحب نے. بہت شکریہ میثم صاحب آپ کا. فرمائیے گا، یقیناً ایک اہم پیش رفت ہے جس کی سرکاری سطح پر بھی تصدیق ہو گئی ہے. وزیر اعظم شہباز شریف کی جانب سے بھی ٹویٹ کیا گیا ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ امریکہ ایران معاہدے پر دستخط ہو گئے ہیں. کیسے دیکھتے ہیں آپ اس سب کو؟ بہت ہی خوشائن بات ہے، اور میں نہ صرف پوری پاکستانی قوم کو بلکہ امت مسلمہ کو اس بات پہ میں مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ جس طرح اللہ پاک نے اسپیشلی پاکستان کو اس معاملے میں سرخرو کیا، اور جو امن کا جھنڈا پاکستان نے، ریاست پاکستان کی قیادت نے اور ہمارے عسکری قیادت نے، فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب نے جو امن کا جھنڈا تھاما تھا اور جو امن اس خطے میں قائم کرنے کا ارادہ کیا تھا، آج الحمدللہ ثم الحمدللہ
जो ट्वीट्स हुई हैं उनके मुताबिक ये है कि दोनों ममालिक के दरमियान मुआहदा तय पा गया है और इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर जो हैं वो हो गए हैं। देखें, ये एक बहुत ही तारीखी 19 तारीख को जो जिनेवा में एक इस्लामाबाद अकॉर्ड जो होने जा रहा है, ये इंतहाई मैं समझता हूँ कि एक पिछले 80 साल वर्ल्ड वार 2 के बाद 1945 के बाद लेके 1926 तक का होने वाला ये सबसे बड़ा वकूआ है और जिसका सेहरा जो है वो पाकिस्तान को और पाकिस्तान की अवाम को, पाकिस्तान की क़यादत को और पाकिस्तान की अस्करी क़यादत को जाता है। और इसमें स्पेशली मैं शुक्रिया अदा करूंगा जहां अमेरिका ने पाकिस्तान के ऊपर एक ट्रस्ट किया, वहां मैं बहुत ज्यादा शुक्रिया अदा करूंगा ईरान का, जिन्होंने पाकिस्तान के ऊपर ये इत्तेमाद किया और पाकिस्तान को ये तशख्खुस और ये इज्जत दिलाने में ईरान का एक बहुत बड़ा रोल है। उसकी वजह ये है कि ये सालिसी जो थी वो ईरान को पहले चाइना ने ऑफर की और उसने रिफ्यूज किया, फिर एक बड़ा स्ट्रॉन्ग एलाय ईरान का शुरू से ही 1979 से जो रशिया है, उन्होंने ये सालिसी ऑफर की, उन्होंने ये सीज फायर के लिए उन्होंने अपनी कोशिशों का और काविशों का उन्होंने उनको यकीन दिलाया और अदा किया, मगर ईरान ने उनको भी इनकार कर दिया। और भी कई ममालिक होंगे जिन्होंने ईरान को ये ऑफर किया होगा, मगर ईरान ने ये इत्तेमाद पूरी दुनिया में उन्होंने सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान के ऊपर किया और ये सेहरा जो आज पाकिस्तान के सर पे सजने जा रहा है, इसमें ईरान का एक बहुत बड़ा रोल है। और मैं ईरान की कौम को भी मुबारकबाद पेश करता हूँ और ये फतह है ईरान की कि जिन टर्म्स एंड कंडीशन पे ये मुआहदा हुआ है और जो साइन हुआ है और जो 19 तारीख को होने जा रहा है, ये सिर्फ ईरान की नहीं बल्कि पाकिस्तान की नहीं बल्कि पूरी उम्मत मुसलमा की एक फतह है और ये एक तमाचा है उन तमाम कुव्वतों के मुंह के ऊपर जो इस सीज फायर और जो इस सुलहनामा के ऊपर स्पॉइलर का रोल अदा करते रहे हैं, जिनकी हर चंद कोशिश रही है कि किसी भी सूरत ये जंग जो है वो बंद नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये वो शर पसंद अनासर थे जिनका रोजी रोटी इस इलाके में या जिनके जो मकासद थे वो पूरे तब होते थे कि अगर ये खित्ता आग की लपेट में हमेशा हमेशा के लिए रहता। और यहाँ अगर मैं इजराइल का नाम न लूं तो ये बयानिया पूरे का पूरा नामुकम्मल रहेगा कि एक बहुत बड़ा मास्टर प्लान लेके वो इस खित्ते को जलाने के लिए, आग लगाने के लिए वो चल पड़ा था और उसने अपनी प्रॉक्सीज जो है उसका नेटवर्क भारत की सूरत में और अफगानिस्तान की सूरत में काफी हद तक फैलाया हुआ था। तो ये इस अमेरिका की और ईरान की जो जंगबंदी और इस सुलहनामा और जो पाकिस्तान की सालिसी थी, इसने पूरे का पूरा उनका जो प्लान था इस खित्ते को आग में झोंकने का, वो प्लान उसका चौपट होता नजर आ रहा है और वो हंडिया पी चुराहे में फूटती नजर आ रही है। तो बहुत ही खुशाइंद बात है, मैं पूरी कौम को मुबारकबाद पेश करता हूँ। ठीक है मीसम साहब, अमेरिका और ब्रिगेडियर रिटायर्ड मीसम रजा साहब हमारे साथ मौजूद थे। अमेरिका ईरान